کے ٹکڑے کی شادی ہے، کیا چاچا خوشیاں منا رہا ہوگا؟ کل میرے بھتیجے کی شادی ہے، بھائی اور دوستو احباب خوشیاں منا رہے ہوں گے، کل میرے دوستو احباب کی شادی ہے۔ یقیناً مسلمانوں یوں ہی نہیں بلکہ لفظ شادی، یہ شادی لفظ شادی جو عمل ہے، نکاح کا جو عمل ہے، یہ دنیاوی عمل نہیں ہے، بلکہ یہ نکاح اور شادی کا عمل ایک جنتی عمل ہے۔ پروردگار عالم نے جنت میں حضرت آدم کا نکاح حوا سے فرما کر کے اس عمل کو رواج دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب سے پہلے شادی جنت میں ہوئی تھی، ہاں جنت میں۔ آپ کو پتا ہوگا دنیا کا سب سے پہلا انسان حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، پروردگار عالم نے جنت میں حضرت آدم کو پیدا فرما دیا، آدم کی تخلیق فرما دی، اور جنت کو تمام تر خوب تر رعنائیوں سے سجا کر دلہن بنا دیا، جنت کے بہاروں کو پیدا کر دیا، باغات کو پیدا کر دیا، دریاؤں کو پیدا کر دیا۔ الغرض مسلمانوں ایک وقت آتا ہے پروردگار عالم نے دریافت فرمایا، آدم تیرا جی جنت میں لگتا ہے یا نہیں، تیرا دل جنت میں لگ رہا ہے یا نہیں؟ تو حضرت سیدنا آدم نے عرض کیا، مولا تو نے جنت کے اندر ہر چیز کو پیدا کر دیا ہے اور سجا کر کے جنت کو تو نے دلہن بنا دیا ہے، لیکن مولا ایک چیز کی کمی کا احساس کر رہا ہوں۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، آدم وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی شے ہے؟ تو حضرت سیدنا آدم نے عرض کیا، مولا ایک ہم جنس کی کمی کا احساس کر رہا ہوں۔ پروردگار عالم نے فرشتوں سے فرمایا، او میرے فرشتوں، آدم کی بائیں پسلی تراشی جائے، بائیں پسلی کو تراشا جاتا ہے، اسی تراشے سے ایک عورت کی صورت بنائی جاتی ہے، مورت بنائی جاتی ہے۔ جنت میں پروردگار عالم نے اس پہ روح پھونکا ہے، اب وہ مورت زندہ ہو کر کے بیٹھ جاتی ہے۔ پروردگار عالم نے جس وقت فرشتوں سے فرمایا تھا آدم کی بائیں پسلی کو تراشا جائے، بائیں پسلی تراشی جا رہی تھی، تو حضرت سیدنا آدم پر خنود کی طاری ہو گئی تھی، آنکھیں بند ہو گئی تھی۔ لیکن مسلمانوں ایک وقفے کے بعد جب سیدنا آدم کی نگاہیں کھلتی ہیں، آنکھیں دو چار ہوتی ہیں، نگاہیں کھلتی ہیں، تو حضرت سیدنا آدم نے اپنے سامنے ایک خوبصورت خاتون کو دیکھا ہے، ایک حسن و جمال کامل کا شکیلہ وجیہہ بہت ہی خوبصورت خاتون کو دیکھ کر کے حضرت سیدنا آدم کا دل مچل جاتا ہے، دل خوش ہو جاتا ہے۔ الغرض مسلمانوں جیسے ہی سیدنا آدم نے اپنے قریب حسن و جمال کا ملکہ ایک خوبصورت حسینہ کو دیکھا ہے، یعنی حضرت اماں حوا کو دیکھا ہے، تو حضرت آدم کی باجیں کھل جاتی ہیں، آنکھیں چار ہو جاتی ہیں، اور دل بہلانے کے لیے اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے سیدنا آدم نے اماں حوا کو قریب جانا چاہا، اماں حوا سے ملنا چاہا، ان کو چھونا چاہا۔ پروردگار عالم نے منع فرما دیا، آدم اسٹاپ، رک جا، ٹھہر جا، جب تک تیرا نکاح حوا سے ہو نہ جائے تم اسے چھو نہیں سکتے، اسے تم ٹچ نہیں کر سکتے۔ یہیں سے مسئلہ صاف ہو جاتا ہے کہ جب تک کسی لڑکے کا کسی لڑکی سے نکاح نہ ہو جائے، جب تک کسی دولہے کا کسی دلہن سے نکاح نہ ہو جائے، اس وقت تک دولہا دلہن کو ٹچ نہیں کر سکتا ہے، چھو نہیں سکتا ہے، خلوت اختیار نہیں کر سکتا ہے، اسے باہوں میں نہیں لا سکتا ہے، اسے دلی سکون تسکین نہیں حاصل کر سکتا ہے۔ الغرض مسلمانوں نکاح ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے ایک دولہن کو اپنے نکاح میں لا کر ایجاب و قبول کے ذریعے سے اسے اپنا بنا لیتا ہے۔ جانے تو ہوتی ہے مگر
علی دیکھ ہوتا ہے. الغرض مسلمانوں حضرت سیدنا آدم ہے, رک جاتے ہیں, ٹھہر جاتے ہیں. الغرض پروردگار عالم نے جنت میں فرشتوں کے درمیان حضرت آدم کا نکاح اماں حوا سے فرما دیا ہے. اب نکاح ہو گیا ہے, اب شادی ہو گئی ہے. حضرت آدم نے سوچا اب تو میرا نکاح ہو گیا ہے, اب تو حوا سے میری شادی ہو گئی ہے, اب چلو اپنے دلوں کو تسکین پہنچانے کا سامان کرتا ہوں, اپنے دل کو بہلاتا ہوں, خلوت اختیار کرتا ہوں. جیسے ہی سیدنا آدم نے بعد نکاح حوا کے قریب جانا چاہا, حوا کو اپنے باہوں میں لینا چاہا, پھر دوسری دفعہ پروردگار عالم نے آدم کو منع فرما دیا, آدم اب بھی تم حوا سے نہیں مل سکتے. اب تو بات آگے بڑھ گئی. حضرت سیدنا آدم نے عرض کیا مولا کیوں؟ تو پروردگار عالم نے فرمایا جب تک حوا کا مہر تو ادا نہیں کر لیتا اس وقت تک تم حوا سے قربت اختیار نہیں کر سکتے. یہ بات اس بات کی دلیل ہے مہر معجل بھی جنتی عمل ہے. مہر کی 3 صورتیں ہیں. مہر معجل جس میں تاجیل ہے, یعنی جلدی مہر کو دے دینا ہے, اور ایک معجل ہے جس میں ٹائمنگ ہے, چند سالوں کے لیے, چند مہینوں کے لیے, چند برسوں کے لیے باندھ دیا جائے, ان وقتوں تک آپ کو دے دینا ہے. اور تیسری صورت مہر مطلق ہے, نکاح سے لے کر تادم حیات تک اس کی ادائیگی کی صورت بنتی ہے. بہرکیف مہر کی بات آ گئی تو حضرت سیدنا آدم نے مولا کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا, مولا میرے پاس درہم نہیں ہے, میرے پاس دینار نہیں ہے, میرے پاس اشرفیاں نہیں ہے, میرے پاس روپیے نہیں ہے, میرے پاس پیسے نہیں ہے, میرے پاس سونے اور چاندی کے سکے نہیں ہے, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, میں کن چیزوں سے حوا کا مہر ادا کروں؟ تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا آدم تو میرے محبوب پر درود کا وظیفہ پڑھنا تیرا مہر ادا کر. وہاں بھی مہر کی ادائیگی ہے. تو مسلمانوں مہر ہے حق اب, یعنی ایک عورت کا حق, اور اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک وہ عورت اپنے شوہر کو اپنا مہر معاف نہ کر دے, اس حق کو آپ کا رب, میرا رب, دنیا جہان کا رب یعنی اللہ بھی نہیں معاف کر سکتا. آپ قبرستان جاتے ہیں, کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو حق عبد کا مسئلہ وہاں بھی تفصیل بتایا جاتا ہے. ایک بندے کا حق کہ معافی کی صورت یہ ہے کہ جب تک بندہ معاف نہ کر دے اس حق کو, حق عبد کو اللہ بھی نہیں معاف کر سکتا. تو بھلا بتاؤ مسلمانوں, جو لوگ اپنی بیوی کا مہر اپنے ذمہ رکھے ہیں وہ قرضہ ہے. اگر مہر نہ دیے ہوئے مر کر مرو مٹی کے اندر قبرستان چلا گیا اور اپنی بیوی کا مہر چکتا نہ کر پایا اپنی زندگی میں, تو بھلا بتاؤ مرنے کے بعد میدان حشر میں حساب و کتاب کے دن کیا حال ہوگا؟ وہاں تو نفسی نفسی کا عالم ہوگا. ایک نیکی کے لیے انسان در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہوگا. الغرض اس میدان میں آپ کی بیوی آپ کا دامن بن گئی, آپ کی گرفت ہوگی, اور وہ پروردگار عالم آپ سے آپ کی بیوی کو دلانے کا کام کرے گا. تو حضرات تو زندگی بھر کمانا ہے, اس طریقے سے بھی ہو اس کو کھلانا ہے, پلانا ہے. مہر کا بوجھ اور قرضہ لے کر آپ قبرستان پہنچ رہے ہیں. اس لیے میں یہی پیغام آپ کو دینا چاہوں گا کہ شادی اور بیاہ میں مہر کم سے کم باندھا جائے, اور اس کی ایک مقدار ہے 10 درہم.
لیکن مال جہیز کی فراوانی، مال جہیز کا ڈیمانڈ بڑا ہونے کی وجہ سے بڑا مہر مانگا جاتا ہے۔ مسلمانوں، ہمیں سنبھلنے کی ضرورت ہے۔ شادی اور نکاح کو آسان سے آسان تر کریں آپ۔ یقیناً اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کی دنیا سنورتی ہے، ہمارا سماج سنورتا ہے، ہماری قومیت سنورتی ہے۔ بہرکیف مسلمانوں، یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم اور آپ شادی کو جتنا زیادہ ہو سکے آسان سے آسان طریقہ اور صورت اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی رچائیں۔ یقیناً اس چیز کو ہم اختیار کر لیتے ہیں تو یقیناً ہمارے سماج کے اندر بڑا انقلاب آ سکتا ہے، بڑی تبدیلی آ سکتی ہے، بڑی کامیابی آ سکتی ہے۔ حل کر سے چند جملوں کے ساتھ میں اپنی بات تمام کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں دعوت خطاب حضرت علامہ منصور احمد صاحب قبلہ کو دینے کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ آج کے آنے والے مہمان خطیب کا استقبال نعرہ تکبیر سے کر لیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔